الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الحترام دوستوں، بصد احترام بزرگوں، میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعے کا مختصر ٹائم ہے اور سماعت کر رہے ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس دنیا کے اندر کتنا عجیب تھا، نرالا تھا، انوکھا تھا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھی گئے شان بلند کیا، مقام بلند کیا۔ جس کے پاس بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چاہے وہ مرد تھا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جن مردوں کے پاس آیا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جن مردوں کے پاس آؤں وہ مرد بھی پاک تھے، اور جن عورتوں کے پاس آیا ہوں وہ عورتیں بھی پاک تھیں۔ ان کا مقام اور شان بھی نرالا تھا۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے جمعے بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے بطن عطر کے اندر آئے ہیں، تو حضرت آمنہ کہتی ہیں میرا رنگ ڈھنگ ہی تبدیل ہو گیا، چال چلن ہی تبدیل ہو گیا، زندگی کے معاملات ہی تبدیل ہو گئے، صبح و شام دن رات تبدیل ہو گئے۔ آپ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبہ کے طواف کے لیے گئی، کعبہ کی طواف کر رہی ہوں، میں کعبہ کے گرد چکر لگا رہی ہوں، دیکھتی کیا ہوں کہ کعبہ میرے گرد چکر لگا رہا ہے۔ حیران ہوئی، اے اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کعبہ میرے گرد کیوں گھوم رہا ہے؟ ہاتف غیب سے آواز آئی، اے آمنہ، جس کو تو کعبہ سمجھتی ہے اس کے گرد تو گھوم رہی ہے، اور کعبہ جس کو کعبہ سمجھتا ہے اس کے گرد کعبہ گھوم رہا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ بول پڑے اور کہہ اٹھے، اور آپ نے لکھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور واقعی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بھی کعبہ ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں جدھر گزرتی نا کعبہ میرے گرد، اور میں بیٹھتی تو کعبہ جھک جاتا۔ حیران ہوئی، پریشان ہوئی، تو ہاتف غیب سے آواز ہے، آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارا کام ہے تم کرتی جاؤ، جو کعبے کا کام ہے وہ کعبہ کر رہا ہے۔ کیونکہ کعبہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا، لیکن اسے اگر آباد کیا ہے تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ کعبہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ فتح کیا نا، مکہ فتح ہوا، کعبے میں آپ تشریف 360 بت پڑے۔ کعبہ تو اللہ کا گھر تھا، یہاں تو اللہ کی بندگی، ریاضت، عبادت ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ کیا ہوا کہ وہاں بت پڑے ہیں، 1 2 3 4 بت نہیں، 360 بت ہیں۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پر سوار فرما کے وہ بت اتروائے،
اور کعبے کو پاک اور صاف کیا، اور کعبے کا جو مقام تھا، شان تھا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بلند کیا اور فرمایا، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کعبہ تھا، پہلے بھی طواف ہوتا تھا، لیکن برہینہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر کعبے کا مقام بھی بتایا، شان بھی بتایا، اور اس کے اندر عبادت، ریاضت اور اس کا طواف کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیمات سے نوازا۔